بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج سے ہم جو ہے احادیث کا درس شروع کر رہے ہیں، اور احادیث میں جو ہم نے کتاب منتخب کی ہے وہ کتاب ہے مشکات المصابیح، جو کہ تمام مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے سیاستہ سے اخذ کی گئی کسی ایک موضوع پر جو ہے احادیث کا مجموعہ ہے۔ تو بڑا ہی بہترین قسم کا ہے۔ اس کا تعارف ذرا پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح جو ہے یہ 5945 احادیث کا مجموعہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، تقریباً 6000 احادیث ہے اس میں، 6000۔ اور یہ اس سے پہلے ایک اور کتاب لکھی گئی تھی مصابیح السنہ، اس کے جو ہے نا اس میں ایڈیشن کی گئی ہے، لیکن وہ کتاب مشہور نہیں ہوئی، مشہور یہ کتاب ہو گئی مشکات المصابیح۔ اس کے مؤلف کا نام ہے محمد بن عبداللہ، جن کا لقب تھا ولی الدین، کنیت ابو عبداللہ، تبریز یعنی ایران میں فارس میں پیدا ہوئے، خطیب تبریزی کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ وقت کے جید علماء سے تعلیم پائی، 8ویں صدی ہجری کے جلیل القدر علماء کی صف میں شامل ہوئے۔ آپ کی سماع حیات آپ آج تک پردہ اخفا میں ہیں، یعنی یہ عام علماء تھے جن کو یعنی ان کے حیات کو لکھا نہیں گیا، ان پہ زیادہ لکھا نہیں گیا، بس یہی کتاب ان کی مشہور ہوئی، اور وہ اتنی مشہور ہوئی کہ پھر ہر جو طالب علم ہے اس کو پڑھتا ہے۔ سنہ ولادت کے بارے میں بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وفات کے بارے میں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 740 ہجری کے بعد کسی سال میں وفات پائی ہے۔ اندازہ کریں، اگر 740 ہے تو ابھی ہمارے پاس 1445 ہے، تو یعنی تقریباً جی جی 700 سال ہو گئے ان کو ہوں کے وفات کو۔ ان کے علم اور معرفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے استاد سلطان المفسرین امام المحققین امام حسین بن عبداللہ الطیبی نے آپ کو کتب الصلحاء بقیت الاولیاء اور شرف الزہاد سے مخاطب کیا۔ آپ نے کیوں یہ کتاب لکھی؟ سبب تالیف: آپ نے اپنے استاد حسین بن محمد عبداللہ طیبی کی تحریک اور ایما پر لکھی۔ تحریک کا مطلب ہے ان کی موٹیویشن پہ آپ نے لکھی، اور ایما یعنی ان کے اشارے پہ آپ نے لکھا۔ استاد حدیثوں کے ایک مسترد مجموعے کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ اس خیال کا اظہار انہوں نے اپنے لائق فائق شاگرد خطیب تبریزی سے کیا۔ آخر طے یہ پایا کہ کسی نئے مجموعے کی تالیف کے بجائے بغوی کی، امام بغوی جو مفسر ہیں بہت بڑے، کی مصابیح السنہ میں تہذیب اور اضافہ کر لیا جائے، مجموعہ تیار کیا گیا اور اس کا نام مشکات المصابیح رکھا گیا۔ امام بغوی نے طریقہ اختصار اختیار کرتے ہوئے احادیث کی سند اور ماخذ کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیں اب آپ، امام بغوی نے جو کام کیا تھا، انہوں نے کیا کیا جی تھا، سند کو بھی نکال دیا تھا، اور یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ حدیث میں نے کس کتاب سے لی ہے۔ اب یہ کام مشکل تھا، امام بغوی نے یہ کام کیا تھا۔ یہ بات محققین اور ناقدین کے لیے ناگواری کا باعث تھا۔ بعض ناقدین نے چھ جی مگوئیاں بھی کی کہ پتہ نہیں اس پہ احادیث صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، تخریج کا مسئلہ بھی تھا۔ اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے یہ مشکات المصابیح کے لکھا، اور اس کو باقاعدہ سے استخارہ کر کے آپ نے اس کتاب کو لکھا، اور وہ دیکھیں پھر کیا اس کی دھوم مچ گئی پوری دنیا میں۔ مصابیح السنہ کے ہر باب میں 2 فصلیں تھیں، چھوڑ دینا ان کو۔ خطیب تبریزی نے اپنی تالیف میں فصل اول اور دوم کو تقریباً اسی طرح قائم رکھا، ٹھیک ہے، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کردہ احادیث تھیں اس میں، ٹھیک ہے جی، اور فصل اول میں، فصل دوم میں دیگر محدثین کی احادیث ہوا کرتی تھی، لیکن اپنی طرف سے تیسری فصل کا اضافہ کیا، اور اس میں کتب حدیث میں سے وہ تمام احادیث بھی جمع کر دی جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اس موضوع سے تھا۔ تو یہ جیسے ہوتا ہے نا، تب یہ حدیث ہیں لیکن ایک ہی موضوع پر جمع کی ہوئی احادیث ہوا کریں گی۔ وجہ تسمیہ: مشکات، مشکات کہتے ہیں طاق کو، طاق، مشکات کا مطلب ہوتا ہے طاق، وہ الماری جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ مصابیح کی جمع ہے مصباح، یعنی جس کے چراغ مطلب ہوتا ہے۔ مشکات مصابیح کے معنی ہو گیا چراغوں کا طاق، لو بھائی، جس میں چراغ رکھے جاتے ہیں، وہ اللہ روشنیاں، یعنی ساری روشنیاں ہیں، لائٹس ہیں، اور وہ جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کتاب کو انہوں نے الماری کا دیا اشارہ دیا ہے کہ الماری ہے، اور اس میں ہر جو حدیث ہے وہ سارے چراغ ہیں جس سے روشنی لوگ پاتے ہیں۔ مشکات دیوار کے اس سوراخ کو بھی کہتے ہیں جو آر پار نہ ہو، یعنی دوسری جانب سے بند ہو، اس سوراخ میں چراغ دیا جلا کر رکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح چراغ کو طاق میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح مصابیح السنہ کو مشکات المصابیح کے طاق میں زینت بنا دیا گیا۔ مشکات المصابیح کی ایک طاق ہے جس کی ہر حدیث ایک چراغ ہے، گویا ایک طاق کئی چراغ روشن ہے، اس کی روشنی سے بدعت اور دلالت کے تاریکیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ہاں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا مشکات شریف میں فن حدیث پر درس نظامی کی پہلی کتاب ہے جو کتب حدیث کی جامع ہے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عرب و عجم میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، اور عربی اور فارسی اور اردو زبانوں میں بہت سی شروحات لکھی جا چکی ہیں، بہت ساری ہیں، جمع نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ ہیں۔ عربی شروحات، مرقات اور لمعات میں یہ ہمارے ہاں مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے۔
فارسی شرح بھی ہے اشعۃ اللمعات، یہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے خیال میں ہے۔ مرآت المناجیح بھی ہے جو کہ اہل سنت والجماعت والے پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک ان کی شرح ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی بہت ساری جو ہے ان کی جو ہے وہ یہ دیکھو یہ کتابیں ہیں، دیکھیں اس میں ساری کیا کیا ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ یہاں لکھا گیا ہے 1340، یہ کیا ہے 1340 کیا چیز ہے؟ ادوار، یہ عیسوی لکھا گیا ہے، عیسوی 1340 جو ہے اس کی عیسوی لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی سنن حدیث کی کتابیں موجود ہیں ساری، ہمارے پاس یہ ساری کتابیں موجود ہیں پہلے سے، اور اس کا مجموعہ لکھا گیا ہے۔ چلے اب آتے ہیں ذرا ان کے جو ہے وہ پہلے حدیث کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کیا، شروحات بہت زیادہ ہیں اس کی۔ مرقات، بہرحال ہمارے ہاں مرقات جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو لوگ بچوں کو اس کا نام یاد رہتا ہے اور یہی زیادہ پڑھتے ہیں۔ اچھا مشکات، انہوں نے شروع کہاں سے کیا؟ چیپٹر 1 سے شروع کیا ہے، اور وہ ہے کتاب الایمان۔ جو سب سے پہلے حدیث شریف لے کے آئے ہیں یہ، وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو مشہور حدیث پاک ہے۔ اور اس حدیث کو ہمیں جب ہم نے جب دورہ کیا تھا، جب ہم نے جو حدیث شریف پڑھ رہے تھے، تو ہمیں یہ حدیث حفظ کروائی گئی تھی۔ یہ پہلی حدیث ہوتی ہے جو بندہ یاد کرتا ہے، اور آپ ضرور کریں۔ اس میں طالب علم کے اور استاذ کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے علم حاصل کرنا کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور اسی کو دین کہا گیا۔ پھر سارا دین کا نچوڑ ہے، یہ سمجھ لیں آپ، کتنی زبردست یہ حدیث شریف ہے۔ یہاں پہ تشریح نہیں ہے، ہم صرف وہ اس کی عبارت جی پڑھیں گے۔ سر، یہ تو پڑھی ہوئی ہے، بہت کامن حدیث ہے، ہاں حدیث بالکل، اس کو حفظ کرنا چاہیے فائزہ، اس کو حفظ جی کرنا چاہیے اس حدیث کو، ٹھیک ہے، یاد کرنا چاہیے زبانی، کوشش کریں کہ اس کو کریں۔ جی یہ بہت بہت سارے چیزوں میں یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، بہت ساری احادیث میں۔ بلکہ میں جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر جتنے بھی سوال آتے ہیں ہمارے پی ایچ ڈی تک، ان سب کے سوالوں میں یہ کوئی نہ کوئی سوال اس میں سے آتا ہی ہے، ان میں سے آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اس حدیث کو۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں آپ کو لفظی ترجمہ کروں فائزہ؟ جی سر، لفظی ترجمہ۔ اچھا چلیں جی، عن کا مطلب ہوتا ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں، ہر لفظ کا کرتے ہیں عن کا مطلب ہوتا ہے فرام، یہاں پہ ہوگا سے، فرام کے معنی میں ہوگا۔ ویسے عربی میں جب عن آتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عن یعنی اباؤٹ کے معنی میں ہوتا ہے اباؤٹ، اور دوسرا ہوتا ہے اس کا فرام، دو ہوتے ہیں، یہاں پہ ہے فرام۔ عمر ابن الخطاب، عمر جو ہے یہ چونکہ غیر منصرف ہے، اس پہ کبھی زیر نہیں آتی، ورنہ تو ان کے بعد اس کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی، ان عمرے ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی اور نام ہوتا تو یہاں زیر ہوتی، لیکن عمر پہ نہیں آتی، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، ان جی عمر ابن الخطاب، یہ جو بن ہے نا، اس کے نیچے جو زیر آئی ہے نا، یہ جب بھی اس لفظ پہ جو بھی اعراب ہوگا نا، وہ اس کا اعراب ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، بس یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اچھا، عمر بن اچھا الخطاب جو ہیں، ابن الخطاب یہ جو خطاب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا کہ عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ، رضیہ کا مطلب ہے راضی ہو گیا، اللہ جی اللہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، عنہ ان سے، اللہ تعالیٰ عمر سے راضی ہو گیا، کیوں؟ یہ سورہ حدیبیہ میں شامل تھے، ان سے سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور جو لوگ بدر میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے بھی سب سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں مجموعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اصل میں دونوں کے لیے بولا جی جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف یہ بولا جاتا ہے نا کہ رضی اللہ عنہ، عرب میں جب جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ و ارضاہ، وہ خود بھی راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، تو یہ اللہ سے اچھا راضی ہوتے ہیں۔ تو عمر بن الخطاب جو ہیں، یہ یہاں پہ آخر میں آیا ہے انہو ان سے، کیونکہ یہ صرف عمر جو ہے وہ مسلمان ہے، خطاب نہیں ہے، خطاب۔ لیکن باقی اگر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے، جیسے عبداللہ ابن عمر ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے ساتھ لکھا ہوگا رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ اور یہ جب جی ماضی کا صیغہ آتا ہے، ماضی کا صیغہ دعاؤں میں ہمیشہ ماضی کا صیغہ دکھائی دے گا آپ کو اکثر، یعنی ماضی کا صیغہ دکھائی دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاکہ یقین ہو، پکا یقین ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے۔ جی قال، آپ نے فرمایا، عمر الخطاب نے فرمایا، بینما نحن جلوسن، دیکھو بینما، اچھا یہاں پہ تو اور الفاظ ہیں، ویسے یہ صحیح مسلم کے، یہ حدیث ہے میرے خیال میں، یہ صحیح مسلم سے نے لیا ہے، کہاں لکھا ہے انہوں نے؟ یہاں پہ نہیں دیا ہوا اس کا، اچھا یہ زیادہ جی جی دیا ہوا تھا، کہاں پہ ریفرنس تھوڑا کہاں سا ہے؟ اوپر، تھوڑا سا اوپر کیجیے گا، ہاں، ایک سیکنڈ، آپ بہت جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، میں اوپر جا رہا ہوں، دیکھو یہاں، دیکھو ہے نہیں نا،
ابھی نظر پڑی تھی میری. میں نے دیکھا تھا کہ وہ یہاں پہ مسلم کہیں لکھا ہوا تھا. یہ جی دیکھو جی جی، مسلم سے ہی مسلم، یہ لکھا لکھا ہوا ہوتا ہے، ہے. دیکھو مسلم ٹرانسلیٹڈ ٹرانس ٹرانسمیٹڈ اٹ. اوکے، یہ جو الفاظ ہے نا جی یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. ویسے یہ جی جی حدیث آپ کو ادھر بھی ملے گی، کہیں اور کتاب میں ملے گی، آپ کو الفاظ مختلف ہوں گے، لیکن جی یہ مسلم کی حدیث شریف ہے. اچھا، بینما نحنو یا بینا نحنو عند رسول اللہ، دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ. مانا ہے کہ ایک وقت جی ایسا آیا، ایک ساتھ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. یہ جو اتنا سا جملہ ہے نا بین نحن عند رسول اللہ، یہ ان کو تمام مسلمانوں سے اونچا کر دیتا ہے، ان کا مقام صحابیت میں لے جاتے ہیں ان کو، کہ ایک لمحہ جی انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے پاس گزارا ہے. ایک دوپہر، ایک شام، ایک مغرب، ایک عشاء، ایک فجر، انہوں نے ایک وقت گزارا ہے رسول اللہ کے پاس. بس یہ تین الفاظ جو انہوں نے فرمائے ہیں نا، یہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ کوئی ولی اللہ جو ہے ان کے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا، ادنا سے ادنا صحابی کے پاس بھی. تو ہم جی بیٹھے ہوئے تھے عند رسول اللہ. عند جو آتا ہے عند ظرف ہے، یعنی ٹائم کو یا پھر جگہ کو ڈیفائن کرے گا. تو یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس. پاس ترجمہ کرتے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے تھے. ذات یومن کا مطلب ہے ایک دن. از طلع، جب ایک نمودار ہوا، طلع نکلا، نمودار ہوا، علینا ہمارے اوپر، یعنی ہماری طرف ایک بندہ آیا. رجل جی. شدید، اچھا رجل ایک آدمی آیا، یہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. رجل طلع علینا رجل، ایک آدمی ہمارے اوپر نمودار ہوا. شدید و بیاض الثیاب، شدید بیاض کا مطلب ہوتا سر ہے. ایسے کریں، آپ مجھ سے ٹرانسلیشن کروائیں اور اگر میں غلطی کروں تو آپ کریکٹ ہاں کریں. بہت اچھا، یہ بھی چلو بسم اللہ کریں پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شدید کا مطلب بہت زیادہ، ہاں. بیاض سفید، الثیاب اس کے کپڑے. ہوں. شدید سواد الشعر، اور اس کے جو بال تھے وہ بہت زیادہ سیاہ تھے. شاباش. اچھا دیکھو کیا ہے دونوں، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں آپ کو اسٹوڈنٹ کا یونیفارم بتاتے ہیں، کہ اسٹوڈنٹ کا جو ہوگا، جو لباس ہوگا علم کے لیے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ہوں لباس جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، بالکل ہر بندہ تعریف کرے ایسا صاف ہونا چاہیے. ایک دوسرا، اور شدید و سواد الشعر میں اشارہ ہے جوانی کی طرف، کہ علم حاصل کرنے کا جو علم، جو عمر ہے، وہ اصل عمر وہ یہ ہے کہ اب بال تمہارے کالے ہوں بالکل، یعنی بالکل نوجوانی کی حالت میں ہو. جی یہ ہے اشارہ طالب علم کی طرف. آگے جی. صحیح. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ کوئی سفر کے اثرات نہیں نظر آ رہے یہ تھے. یورا کیا ہے؟ یورا مجہول ہے. ہاں جی، دکھائی نہیں دے رہے تھے. شاباش. اس میں کوئی ہوں دکھائی نہیں دے رہے تھے ہمیں اثر کا سفر. جی. ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. حتی جلسا، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا. ہاں. الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، ان کی طرف. فاسند، فاسند ہاں ہے یہ. فاسندا، ہاں جی فاسندا، تو اپنے رکھے. اسندا کا مطلب ہے رکھے. اچھا. رکبتیہ. رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنے. ہاں جی. یہ الی رکبتین تھا اصل میں، رکبتیہ. یہ رکبتین لفظ تھا، رکبتین آخر میں نون بھی تھا، لیکن وہ مضاف اچھا. بن گیا ہا کی طرف تو رکبتے رہ گیا. یہ اصول ہوتا ہے جمع کا اور تسنیہ کا. جب آپ مضاف بناتے ہیں اس کو، تسنیہ کو تو یا جمع ہوں کو، تو وہ اس کا نون گر جاتا ہے. جیسے میں کہوں گا نا کہ طالبان علم، دو اسٹوڈنٹ ہیں، اگر طالبان علم ہیں تو میں کہوں گا طالبا العلم، طالبہ العلم، ایسے چلے گا. اور یا ہے محبین رسول اللہ ہے تو میں کہوں گا محبی الرسول، محبی الرسول، تو نون گر جاتا ہے اس کا، اس وجہ سے گر گیا. اچھا. ہاں. اچھا، یہ جو ورڈ ہے صرف اسندا، تو یہ جو حدیث کی سند ہوتی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کا تعلق نہیں ہے. ویسے اس لفظ معنی میں نا، یہ رکھنے کے معنی میں ہوتا ہے، رکھنا، کسی چیز کو رکھنا، مضبوطی سے جما کے رکھنا. اچھا. ہوں. اور یہ وضع میں اور اسندا میں کیا فرق ہے؟ کوئی ایک فرق ہی نہیں. دو. یہ سند جو ہے، یہ جیسے سند ملی ہوئی ہوتی ہے نا، ملی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں بھی ملنے کے معنوں میں ہے اسندا. اور وضع کا معنی ہوگا یہ جو رکھنا، پٹنگ سم تھنگ ہوتا ہے. اور اسندا کا معنی ہوتا ہے رکھنا مضبوطی سے، ایسے کہ جڑ جائے، مل جائے، جیسے سند ملی ہوئی ہوتی ہے ایک سے دوسرے، دوسرے تیسری. سند کے معنی میں یہ وہی چکر ہے اس کا، کہ انہوں نے گھٹنے کو ملا دیا ساتھ میں. اور اچھا. وضع کا مطلب ہوگا پٹ، رکھنا کسی چیز کو. دو معنوں میں آ ہوں. گیا. ہاں. ٹھیک ہے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنی ہتھیلیاں
ان ہاں کے ہاں دے دیا، گرانے شاباش. پہ رکھوں؟ ہاں جی، اپنے اپنے پہ رکھی، ہاں اپنے، اپنے فخذ، اچھا اپنے جو اس پہ رکھی، پنڈلیوں پہ رکھ دیا ہاں. اچھا، مطلب جبریل علیہ السلام نے اپنی اس پہ ہاں رکھی؟ ہاں جی، اپنے پہ رکھی ہے، ہاں جی بالکل، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، یہ سیم جی وہی جی، بتا رہے ہیں، اتحیات والا بتا رہے ہیں، اچھا پوزیشن بتا رہے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد خبر دیجئے ہمیں اسلام کے بارے میں. قالا، اچھا انہوں نے یہاں پہ، کہا. سوری، اچھا یہاں پہ وہ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسا ادب ہے شاگرد کا، کہ وہ اپنے گھٹنے استاد کے گھٹنوں سے ملا کے رکھے. انہوں نے بتایا اس بارے میں کہ یار اس طرح ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ سیکھتے تھے نا، اسے میں سکھاتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بہت قریب بیٹھتے ہیں نا کسی بڑے کے پاس، تو آپ کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ ادب کرتی ہیں، ادب نگاہ آپ کی اوپر اٹھتی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ قریب بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرنے کا یہ ایک شوق ہے کہ آپ استاد کے قریب ہو کے بیٹھے، بیک بینچر نہ بیٹھے، آپ بیک بینچر نہ ہو، آپ آگے والے سیٹوں میں بیٹھے ہیں، شوق ہو آپ کو پڑھنے کا، یہ اس طرح کا ہے. جی جی. اور سر ساحل تو کہتے ہیں کہ فزیکل ٹچ سے نا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے باڈی میں، بالکل، آکسیٹوسن، بالکل صحیح فرمایا، بالکل ایسے ہی. تو وہ بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. جی. تو انہوں نے کہا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہی ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تم قائم کرو نماز. وتؤتی الزکاۃ، اور تم دو زکوٰۃ. وتصوم رمضان، اور تم روزے رکھو رمضان میں. وتحج البیت ان استطعت، اور تم حج کرو گھر کا جب تمہارے پاس استطاعت ہو. الیہ سبیلا، اس کے راستے کی اچھا طرف. ایک منٹ صبر کرتا ہوں، میں ترجمہ دیکھوں کیا لکھا ہے انہوں نے. Tell me Muhammad about Islam. Islam means that you should testify that there is no God but God, and that Muhammad is God's messenger. اچھا God's messenger. That is that you should observe the prayer, pay the zakat. یو کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے سر. اچھا آگے. اچھا. قال صدقتا، کہاں؟ قال ہوں. صدقتا، آپ نے صحیح کہا. جی جی. فَأَعْجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، تو ہمیں حیرت ہوئی اس بات پہ کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے اس ہاں کی. جی بالکل بالکل صحیح. قَالَ فَأَخْبَرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، تو انہوں نے کہا کہ خبر دو مجھے ایمان کے متعلق. قَالَ، انہوں نے کہا أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اور تم ایمان لے کر آؤ قدر پہ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اس کے خیر پہ اور اس کے شر پہ. قَالَ صَدَقْتَ، انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا. قَالَ فَأَخْبَرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، تو مجھے خبر دیجئے احسان کے بارے میں. قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے. بالکل صحیح. قَالَ، انہوں نے کہا فَأَخْبَرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ مجھے خبر دیجئے قیامت کے متعلق. قَالَ مَل مسئول عنها بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جو پوچھنے والا ہے، نہیں، جو جس سے پوچھا گیا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے. ہاں صحیح. قال، اس نے کہا فأخبرنی عن اماراتها، تو مجھے خبر دیجئے اس کی نشانیوں کے بارے میں. ہاں قال، انہوں نے کہا ان تلد الامۃ شاباش ربتها، کہ ولادت دے گی ماں اپنے ماسٹر کو. شاباش. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں. ہاں العراۃ، اور ننگے. آم، ننگے. ہاں العالۃ، اعلیٰ کا مطلب غریب، العالۃ اعلیٰ غریب. غریب. ہاں اچھا، غریب. رعاء الشاء، ہاں رعاء چرانے الشاء والے، کا کیا چرواہے، معنی؟ یعنی شاہ کے بیڑوں کو، بیڑ بکریوں کو چرانے والے. اچھا. یتطاولون فی البنیان،
وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں. ہاں یطولون، وہ طویل کرتے ہیں بنیان کو، یعنی بلڈنگز کو. اور یہ عجیب بات ہے نا کہ برج خلیفہ کا اگر ہماری زندگی میں تو جی برج خلیفہ جی ہی آیا ہے نا، تو اس کی طرف جی. دیکھیں تو حیران ہو جائے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا آگے. ہوں. دبئی والے قطر والے دونوں بڑی بڑی ہاں. بلڈنگز اور کی اس میں. بالکل، اور وہ خود اپنی ان کے لیکن جو کسی پھر کے کسی میٹرو پہ جائیں گے نا ان کے، تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ 30 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے اور اب کہاں کھڑے ہیں. وہ خود دکھاتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی ہیں. تو وہی. مکہ میں جو کلک ٹاور ہے، تو ہاں پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ مکہ میں ایسا بالکل، ہوگا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا. قال، انہوں نے کہا، ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي ثم انطلق. یہ پھر وہ سن، چلے اور طلقہ انطلق. چلا گا، ان طلقہ کا مطلب ہے چلا گیا. اچھا، پھر وہ چلا گیا. یہ جیسے آ، جیسے میں کہتا ہوں نا اذهب، اذهب جاؤ نا، اس طرح انطلق بھی کہتے ہیں، چل چل. تو یہ وہ ہے انطلقہ. پھر وہ چلے. فلبثت، تو میں نے گزارا ملین، کافی وقت، یعنی میں نے اچھا وقت گزار دیا. کیا ہوا مہم. پھر؟ ثم قال لي، پھر مجھے کہا گیا، ہوں. یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلتو، میں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. قالا، انہوں نے کہا، فإنہ جبریل، کہ بے شک یہ جبریل تھے. اتاکم، یہ آئے تھے تمہارے پاس. یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تعلیم دے تمہارے دین کی. واہ جی واہ. رواہ مسلم، ہاں یہ آئے لکھا ہوا ہے رواہ مسلم. ہاں، یہ ہم نے دیکھا ہے. اچھا اچھا، یہاں پہ جو ایک دو لفظ ہے نا، اخبرنی، ٹھیک ہے، یہ باقی نیچے زیر ہے، اخبرنی آپ نے پڑھنا ہے. اور دوسرا جو ہے ملین کا ہے، ترجمہ دیکھتا ہوں ذرا، ملین کا ترجمہ نے کیا کیا. اینڈ آفٹر آئی ہیڈ ویٹڈ فار اے لانگ ٹائم، ملین کا مطلب یہی ہے اچھا خاصا میں نے وقت گزارا. ٹھیک. لبستو، یہ لبستو لبستو کا مجھے میں بہت آتا ہے. اچھا یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں جی. پڑھے جی، صاحب. یہ دوسری حدیث ہے. نہیں نہیں، وہی حدیث ہے، وہی حدیث ہے. پڑھے ذرا. اچھا. ورواه ابو ہریرہ مع الاختلاف، مع الاختلاف فيه وفيه، اور جو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے. وَإِذَا رَأَيْتُ، اور جب تم دیکھو گے، الحفاة، ننگے پیر، العراة، ننگے، الصم والبکم، اور بہرے اور گونگے. ہاں گونگے بہرے، ہاں جی کو زبان بھی کی ان کی کوئی جانتا نہیں ہے، انٹرنیشنل زبان بھی ان کے پاس نہیں ہے. پھر. اچھا، ہاں. بہرے، گونگے، ملوک الارض، وہ حکومت کر رہے ہیں زمین پر. ہاں. فی خمس لا يعلمهن الا الا اللہ. اللہ، ہاں جی. کہ جی، پانچ فی یہ فی خمسین جو ہے نا، یہ پانچ چیزیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتائی ہیں کہ یہ جو ہم ہے نا، یہ اس کے بارے میں جو ہے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر وہ آیت رسول پاک نے پڑھی ہے، یہ والی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسے علم ہے جو میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وہ ينزل الغیث، اور بارش کا علم کہ بارش کب ہوگی، اور بندہ کہاں مرے گا، کون پیدا ہوگا، پیٹ میں کیا ہے، اس طرح کا. اور اس طرح کی پانچ چیزیں جو ہے نا وہ بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بارے میں جو ہے یہ رسول اللہ نے یہ بھی بتایا آپ نے قیامت کے امارات میں سے. when you see the barefooted, the naked, the deaf, the dumb as kings of the earth. تم دیکھو گے کہ وہی لوگ جو ہیں بادشاہ بن جائیں گے زمینوں کے. as 5 things which is no one but God knows. یہ اس کا کیا لنک بنتا ہے ان کے ساتھ، کیا لنک بنتا ہے ان کے کیونکہ پانچ. قیامت کے بارے میں پوچھا تھا، تو میرے خیال سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا سوال قیامت کب آئے گی، یہ ان 5 چیزوں میں ہے جن کا ہاں. اللہ کے سوا کسی تو, کو نہیں پتا. تو یہ کیا پانچ پانچ چیزیں ہیں، کیا وہ لوگ وہ جو بادشاہ ہوں گے وہ جان لیں گے، یعنی پانچ چیزوں کے بارے میں وہ جان لیں گے وہ سارے. جیسے آج ہم جانتے ہیں کہ بارش کل ہونی ہے، پرسوں ہونی ہے، ترسوں ہونی ہے، یا پیٹ میں کیا ہے. اب تو اسکینر آ گئے ہیں سارے، سب کے سب اصلی چیزیں آ گئی ہیں لوگوں کے پاس. اس طرح کی اشارہ ہے، تو یہ اشارہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اب لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور یہ جو قیامت کے بارے میں ہے وہ بھی لوگ اب جتنا وہ بتا رہے ہیں نا چیزوں کے بارے میں، تو قریب قریب آپ ہوں دیکھیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا. بارشوں کے بارے میں تو ان کی دعائیں پھر آپ کو پتا ہے وہ فوراً ہی قبول ہو گئی نا، کہ بارش، اور یہ جی. بے فکر ہو جاؤ،
और इसके साथ जो अभी जो हम देखते हैं पेट में क्या है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अभी बताया ना, अपनी सैयदा आयशा को फरमाया था कि वो जो जब वो उनका इंतकाल होने लगा था ना, तो उन्होंने बताया, हम्म। सैयदा आयशा को बताया कि तुम्हारी जो है ना, तुम्हारे ये जमीन मेरी है, ये चीजें हैं मेरी, और जी। तुम्हें आपस में तकसीम कर लेनी है, और तुम्हारी जो बहन है, तो उन्होंने कहा कि बहन तो हमारी है ही नहीं कोई इस तरह की ना, दो ही है। तो फिर उसके बाद उनकी एक बहन पैदा हुई उनके वफात के बाद, तो वो जो है उनको कैसे पता लग गया। तो ये चीजें हैं कि बाज़ औक़ात ये इल्म जो है अल्लाह ताला बंदों को दे देता है। अल्लाह ने क्या करना है इस इल्म का, वो लोगों को दे भी देता है। तो इस तरह की चीजें हैं कि वो अब दज्जाल आएगा, वो भी जो है ना, वो भी कोई जो है ना वो निकली हुई चीज है ना, तो उसको भी ये चीजें जो है ना, ये चीजें हो सकती है उनके पास, ये चीजें शायद अगर इसका लिंक इधर बन रहा है तो फिर अगर ये जो हम जी। देख रहे हैं ना, हाँ, कि ये भी कयामत की जी मैं खुद निशानियों में भी से। ये सोच रही थी कि लिंक क्या है इसका। हाँ बस चलो, वो मैं खैर मैं कल देख लूंगा। चलो ये काफ़ी है इंशाल्लाह आज के लिए, अभी तो ये बंद हो रहा है, 1 मिनट हो गया इंशाल्लाह, और ये हमने इसके आगाज़ कर दिया ना, ये आगाज़ बस मुश्किल होता है, बाकी तो सारा आसान होता है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। ये ठीक है मैं सर। 2 साल के बाद पढ़ाने लगा हूँ ये किताब, मुझे छोड़ दिया था, मैं बस अरेबिक में आ गया था, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने इसको छोड़ना नहीं किताब को, ठीक है। जब जी तक जी आप इसमें इंशाल्लाह। से कम 300 हदीस ना पढ़ लेना, नहीं छोड़ना है, ठीक है, हमने इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जी। आपने रीडिंग करनी है, इसलिए रीडिंग आप पहले से करके आइएगा, और सवाल भी जहन में हो तो बस ठीक है, फिर हम कर लिया करेंगे, मैं भी पढ़ के आया था। लेकिन जब आप रीडिंग करते हैं तो आप साथ में ग्रामर भी बताते रहते हैं, तो क्या ज्यादा बेहतर है? मैं नहीं, जैसे आप कहेंगे वो ही बेहतर है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आपने जो बात हम्म। कही वही करेंगे, जो भी आप कहेंगे वही करेंगे। आप पढ़ते ठीक जाएं है। बस, ठीक है, हम ज्यादा गहरे में नहीं जाएंगे, गहराई में जाएंगे ना, तो गहराई में बहुत। नहीं, गहराई में जाना अच्छा लगता है सर, फिर मेरे अपने इल्म में इजाफा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, मैं तो आप ही को आपके ही लिए मेरे ख्याल से बोर नहीं, फिक्र है। आपको मैं बोर नहीं करना चाहता, मैं तो बस, मुझे तो यही होता है कि आपको बोर ना करूं, ये और तो जी जी, कुछ। नहीं आप खुद ही पढ़िएगा, और खुद ठीक, ही जो भी उसके हवाले से आपकी जो भी डन नॉलेज हो हो गया। वो बता चले दीजिएगा। चलिए, ठीक हो गया, ठीक है, चलो चले, सलामत ओके। रहिए जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।